جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا ہے جلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وقال الله تبارك وتعالى أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ محترم ناظرین، آج کے نشست میں میرا عنوان ہے دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ بے کس کی پکار جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا نائب بناتا ہے۔ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اور تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں سمندر کی طوفان زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں تو تم اسی کو پکارتے ہو، اسی کی طرف گریہ وزاری کرتے ہو اور سب کو بھول جاتے ہو۔ محترم ناظرین، حضرت طاؤس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بیمار پرسی کے لیے گیا، بیمار آدمی نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تم خود دعا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بے قراری کے وقت کی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ حضرت وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی آسمانوں کا مطالعہ کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری عزت کی قسم، جس نے میرے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، تو میں اسے اس کے مخالفین سے ضرور بچا لوں گا، اور جو میرے اوپر سے اعتماد کو ہٹا دے، بھروسہ ہٹا دے، تو میں اسے چاہوں گا تو زمین میں دھسا دوں گا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت عبداللہ بن تامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا، سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور بڑے سے پہاڑی پر جا کر کے اس کو لڑکا دو، اس کو گرا دو، اس کو ہلاک کر دو، اس کو مار دو۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا، اسے لے کر چلا، اور جیسی پہاڑی پر پہنچتے ہیں اور جیسے ہی سپاہی انہیں دھکا دینا چاہتے ہیں، انہوں نے دعا کیا اللہم اکفینہم بما شئت، کہ اے اللہ تو کافی ہے، اللہ تو مجھے بچا لے، اللہ تو مجھے بچا لے ان سے۔ انہوں نے دعا کیا اللہم اکفینہم بما شئت۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آئی، اللہ رب العالمین کی مدد آئی۔ سپاہیوں جتنے سارے تھے سب سپاہی مارے گئے اور اس پہاڑی سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ ایک عبداللہ بن تامر بچے اور واپس آ کر کہا، بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے سپاہی سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے پھر اور سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ ایک کشتی پر بیٹھا کر کے اور بیچ سمندر میں لے جا کر کے اس کو پھینک دو۔ اس کے بعد ایسا ہی کیا گیا، سپاہیوں نے اسے لیا اور کشتی پر بیٹھایا اور بیچوں بیچ سمندر میں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی اسے ڈبانا چاہتے ہیں انہوں نے وہی دعا کی اللہم اکفینہم بما شئت، اے اللہ مجھے چاہے تو اس سے تو مجھے بچا لے، اللہ مجھے اس سے نجات دے دے، اللہم اکفینہم بما شئت۔ تو اللہ رب العالمین نے مدد کی اور اللہ رب العالمین
کی مدد آئی، سارے کے سارے سپاہی اس سمندر میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، اور ایک عبداللہ بن تامر بچے۔ تو سچ ہے، یقیناً اللہ رب العالمین مضطر بندوں کی دعا یقیناً قبول فرماتا ہے۔ دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العالمین یقیناً قبول فرماتا ہے۔ ہم دعا کو صحیح طریقے سے کریں تب تو صحیح دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، تقدیر کو ایک دعا ہی پھیر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو صرف دعا ہی پھیر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور آگے چلیے، دعا کرنے کے آداب و شرائط کیا ہے؟ پہلے ہم شرط کی طرف چلتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اخلاص خالص ہونا چاہیے، اس میں اللہ رب العالمین کی ہی کے لیے کیا جائے، خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جائے۔ جو بھی نیک عمل ہو خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے کیا جائے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح سے آپ یہ مثال دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ عموماً سنتے ہوں گے قربانی کے موقع پر، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ رب العالمین تمہارے جانور کے گوشت اور خون کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں خالص ایمان والا ہونا چاہیے، جو بھی ہم عمل کریں خالص ایمان کے ساتھ، خالص اللہ رب العالمین ہی کے لیے کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد دعا کرنے قبولیت کی شرط یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا پہننا سب کچھ حلال ہونا چاہیے، سب کچھ حلال ہونا چاہیے، تب ہماری دعا اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اور دعا کے اندر جلدی نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہم 1 منٹ کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا ختم ہو گئی۔ بہت سارے مساجد کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جیسے امام ہاتھ اٹھاتے ہیں پیچھے مقتدی لوگ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، مشکل سے 30 سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے اور دعا ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے میرے بھائیوں، یہ دعا کرنے کا مذاق ہے، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث کے اندر اس کا تعلق نہیں ملتا ہے، اس بات نہیں ملتی ہے۔ یہ سنت اور حدیث کے خلاف ہے۔ اجتماعی دعا تو یہ بدعت ہے، ہر فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ اجتماعی دعا یہ بدعت ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں دعا پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کے آداب کیا ہے؟ پورے اس کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے، پورے انکساری کے ساتھ، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود سکھلاتا ہے دعا کرنے کے آداب، دعا کیسے کیا جاتا ہے، تم مجھ سے کیسے دعا کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین سکھلاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندو تم مجھے پکارو، چپکے چپکے گر گرا کر پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، وہ اپنے رب کو چپکے چپکے اور گر گرا کر پکارو۔ ہمارے دل و دماغ میں صرف اللہ رب العالمین ہی کا خیال رہے، اور جب ہم دعا کریں تو ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اپنے ہاتھ کو بلند کریں تو کندھے کے درمیان ہمارے ہاتھ کو ہونا چاہیے، کندھے کے درمیان۔ اس کے بعد دعا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے کیا آداب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ رب العالمین کی تسبیحات
بیان کرو، حمد و ثنا پڑھو، جو بھی اسماء و صفات ہیں اللہ رب العالمین کے سب بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، اس کے بعد اپنی بات رکھو، اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کرو۔ ایسے دعا کرو کہ جیسے ایک بیٹا اپنے باپ سے لپٹ کر مانگتا ہے کہ ابو جان مجھے وہ چیز چاہیے تو چاہیے، اس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ سے مانگتا ہے، اسی طریقے سے ایک بندہ اللہ رب العالمین سے ویسا ہی مانگے کہ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں جو وہ دے سکتا ہے، کون ہے اللہ تیرے علاوہ جو دے سکتا ہے، تو ہی میرا خالق ہے، رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے اللہ رب العالمین سے چمٹ کر ایموشنل ہو کر کے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے۔ جب دعا کا اختتام کریں تو اس سے پہلے بھی ہم یہ کریں کہ پہلے تسبیح حمد و ثنا بیان کرے، اللہ رب العالمین کی اسماء و صفات بیان کرے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا کا اختتام کرے، دعا کو ختم کرے۔ اور دعا کو ختم کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کو، یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اپنے ہاتھ کو دعا کرنے کے بعد چہرے پر پھیرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے ہی نہیں۔ دعا آپ کر رہے ہیں، دعا ختم ہو گیا، آپ کی مرادیں سب اللہ رب العالمین سے آپ نے مانگ لیا، اس کے بعد جب آپ دعا کا اختتام کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کو یوں ہی چھوڑ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ایسے پھیر لیا، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بہت ساری مقامات پہ فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو۔ ہمیں کسی امام کی، کسی پیر کی، کسی بزرگ کی، کسی اکابرین کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی، نہ کہ اور بھی کسی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خالص للہیت کے ساتھ، تب ہمارا دعا قبول کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت